نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہفتہ وار اس بابرکت محفل میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جس مضمون پر ہم نے بات شروع کی تھی علم کے حوالے سے، اسی پر چند کلمات آج بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرما لے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہمیں ان مبارک مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے حوالے سے اس بات کو منسوب کر کے بیان فرمایا جو ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قرآن سکھایا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو امت کو سکھایا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. اب یہاں پر اس حدیث پاک پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ کلمہ حصر ہے، انما. اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مجھے صرف استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. اور حقیقت میں اس کے ترجمے میں محدثین نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقیقت میں استاد صرف مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ مجھے صرف استاد بنا کر بھیجا گیا، اور ایک یہ کہ حقیقت میں استاد مجھے بنا کر بھیجا گیا. اب میں آگے دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ جو بات میں نے کہی ہے اس پر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا تو ان کو فرمایا کہ تم نے میرا ذکر کرنا ہے. تو فرشتوں نے سوال کیا کہ ہم کون سا تیرا ذکر کریں گے، کس سے سیکھنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پہلے جس ہستی کو تخلیق فرمایا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ آقا علیہ السلام کا نور مبارک تھا کہ جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا تھا. تو فرشتوں نے آقا علیہ السلام کے اس نور مبارک سے اللہ کا ذکر سنا اور پھر سیکھا اور پھر پڑھا. تو یعنی پوری انسانیت کو جس نے بھی سکھایا ہے وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو بنایا. اس لیے فرمایا کہ استاد صرف مجھے ہی بنایا گیا، پھر جس نے بھی سیکھا ہے مجھ سے ہی سیکھا ہے. اس علم کی فضیلت پر جو حدیث پاک میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، امام مالک نے اس کو موطا میں بیان فرمایا، امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں بیان فرمایا، امام دہلوی نے مسند الافراد فردوس میں بیان فرمایا، امام منذری نے، امام قرطبی نے اس کو بیان فرمایا. اور حدیث پاک کی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. الفاظ یہ ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان لقمان، کہ حضرت لقمان جو تھے، قال لابنہ، انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی. اب یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا: یا بنیا، اے میرے بیٹے، تمہیں میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اب نصیحت کیا کی انہوں نے؟ فرمایا: علیک بمجالست العلماء،
میں تمہیں نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ علماء کی مجلس میں ضرور بیٹھا کرنا، علماء کی مجلس کو ترک مت کرنا، علیہ کا لازم ہے تمہارے لیے بمجالست العلماء، اور پھر فرمایا کہ واستمع کلام الحکماء، اور جو حکیم لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، صاحب نظر بصیرت لوگ ہیں، ان کے کلام کو بھی غور سے سننا ہے۔ علماء اور علماء سے اوپر آپ نے حکماء کہیں، اللہ والے کہیں، جن کے دل بینا ہیں، روشن دل والے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ ان کی مجلس میں ضرور بیٹھنا۔ اب کیا فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ، کہ بے شک جو دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو زندہ کرتا ہے بنور الحکمہ، حکمت کے نور کے ساتھ۔ علم اور حکمت کا جو نور ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء اور حکماء کی مجلس میں لازم بیٹھنا۔ اور پھر فرمایا کہ اب یہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نور حکمت جو ہے وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، مردہ دلوں کو حیات عطا کرتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا کما یحیی الارض المیتۃ، جس طرح مردہ زمین کو، بنجر زمین کو بوابل المطر، بارش ہو جائے تو اسے تازگی مل جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور بنجر زمین جو ہے وہ بارش کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح بنجر دل جو ہیں یا مردہ دل جو ہیں، مردہ روحیں جو ہیں، وہ علم اور حکمت کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں اور انہیں اللہ رب العزت زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ اب ایک حدیث پاک اور ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اسے امام راضی نے تفسیر الکبیر میں بیان فرمایا۔ بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اور یہ مطالعے کے دوران میری نظر سے جب گزری تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے ساتھ اس نشست میں ضرور شیئر کروں گا۔ بڑی ایمان افروز حدیث ہے، توجہ سے سننے اور سمجھنے والی۔ اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ انہ علیہ والسلام، آقا کریم علیہ السلام جو ہیں، کانا یحدث انسانا، آپ ایک اپنے صحابی کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، کسی صحابی کے ساتھ آپ کلام فرما رہے تھے، تو ہوا کیا، فاوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی نازل فرمایا۔ ایک صحابی سے آپ محو گفتگو ہیں، کلام فرما رہے ہیں، اور وحی آ گئی۔ وحی کیا آئی؟ وحی یہ ہے کہ انہ لم یبقی من عمر هذا الرجل الذی تحدثه الا ساعہ، یہ جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے، جس کے ساتھ آپ کلام فرما رہے ہیں، جو محو گفتگو ہے آپ کے ساتھ، اس کی بالکل تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام جس بندے سے گفتگو فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ پیغام آیا۔ اب وہی نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام کو بتایا گیا الا ساعہ، تھوڑا سا وقت اس کی زندگی کا رہ گیا ہے۔ اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ وکان ھذا وقت العصر، اور وہ عصر کی نماز کا وقت تھا جب یہ خبر آئی۔ فاخبرہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو اس بات سے باخبر کر دیا، اس کو بتا دیا کہ تمہارا وقت آخری قریب آ گیا ہے، تمہاری موت قریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو خبردار کیا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، فاضطرب الرجل وقال، اب وہ مضطرب ہوا، اس میں اضطراب آ گیا، ایک پریشانی سی اس کے اندر آئی۔ یقیناً اگر کسی کو یہ خبر دے دی جائے کہ تمہاری موت کا وقت ہے تو پریشانی انسان کو آتی ہے، مگر ذرا دیکھیں اس صحابی کے ایمان اور عقیدے کو دیکھیں اور اس کے سوال کو دیکھیں۔ بیان کرتے ہیں کہ فاضطرب الرجل وقال، اس شخص میں اضطراب آ گیا، پریشان ہوا وہ، اور اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خوش بختی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت کا وقت قریب ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دلنی علی اوفق عمل لی فی ہذہ الساعہ، آپ سے بڑھ کر کوئی نہ علم رکھنے والا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی حکمت رکھنے والا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کسی کی نگاہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو وقت میرے پاس بچ گیا ہے، اس وقت میں مجھے کوئی خاص عمل بتائیں جو فضیلت میں سب سے بڑا ہو، میں وہ کر لوں۔ جیسے آخری عمل ہے زندگی کا، موت میری قریب ہے، تو مجھے یہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ دلنی علی اوفق عمل، وہ ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے کافی ہو جائے، بس وہ میرے لیے بہت ہو جائے،
لی فی ہذہ الساعہ، اس ساعت میں اگر میں کر لوں، یہ جو ٹائم میرے پاس تھوڑا سا بچا ہے تو میرے لیے کافی ہو جائے. تو ذرا غور سے، ذرا توجہ سے آپ سنیے گا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا قال اشتغل بالتعلم، اپنے آپ کو علم میں مصروف کر لو. کچھ سیکھنے سکھانے لگ جاؤ، علم کی بات کرو، کچھ پڑھو پڑھاؤ، نالج، علم حاصل کرو. اشتغل، خود کو مصروف کر لو، بالتعلم، سیکھنے سکھانے میں. اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھ لو، کچھ جانتے ہو تو کسی کو پڑھا دو. یعنی خود کو مصروف کرو علم کے اندر. یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمائی. فاشتغل بالتعلم، تو اس شخص نے اپنے آپ کو علم کے اندر، واعظ کے اندر، تعلیم کے اندر علم کے ساتھ منسوخ کر لیا، مصروف ہو گیا. جب وہ مصروف ہو گیا وقبض قبل المغرب، تو مغرب سے پہلے اس کی روح قبض کر لی گئی. یعنی عصر کی نماز پڑھ کے وہ بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اس کی موت کی خبر آئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے باخبر کیا، خبردار کیا، اور اس نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری وقت میں مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں، کون سا عمل ہے جو میرے لیے کافی ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو علم کی طرف توجہ دلائی. کوئی ایسا کام کرو جو علم سے جڑا ہوا ہو، علم کا کام کرو. وہ علم میں مصروف ہوا اور مغرب سے پہلے اس کی روح پرواز کر لی. اب یہ ہے حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے، مگر اس حدیث کے نیچے صحابہ کرام نے ایک نوٹ لکھا ہے. جیسے کوئی خاص بات ہو تو اس سے نیچے کوئی بات آ جاتی ہے، نوٹ بیان کر دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پورے واقعہ سے اور حدیث سے صحابہ کرام نے ایک نتیجہ اخذ کیا اور ایک نوٹ لکھا. اور وہ کیا؟ قال الراوی، راوی بیان کرتے ہیں، فلو کان شیء افضل من العلم، اگر اس روئے زمین پر علم سے افضل کوئی اور شے ہوتی، کوئی اور عمل اس روئے زمین پر، کوئی اور چیز علم سے افضل اگر ہوتا، تو کیا کہتے ہیں پھر یہ ہوتا لَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، تو اس انتہائی قیمتی اور آخری وقت میں کہ جس شخص نے موت سے پہلے کوئی آخری عمل کرنا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری وقت میں اس شخص کو وہ عمل کرنے کا حکم فرماتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس علم کو، نالج کو، سیکھنے کو، پڑھنے پڑھانے کو، اس بات کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو، یعنی میں نے جیسے آپ کو پچھلی گفتگو میں بتایا کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ یہی ہوئی تھی، پہلی وحی یہ نازل ہوئی. اور یہ بات بھی میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سب سے زیادہ جو کلمہ جاری ہوا، جو جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، جو بات آپ کی زبان مبارک پر سب سے زیادہ آئی وہ یہی تھی، یہ فکر تھی، یہی فکر کہ آپ ایک ایک خطاب میں جو گفتگو آپ فرما رہے ہوتے، ایک ایک نشست میں یہ جملہ کئی کئی بار فرماتے تھے، جو مجھ سے سیکھا ہے، جو غائب ہیں ان کو جا کر بتانا. بلغوا انی ولو آیا، یہاں تک فرماتے، ایک جملہ، ایک آیت جو مجھ سے سنی ہے وہ بھی پہنچاؤ، وہ بھی پہنچاؤ، وہ بھی پہنچاؤ. یہ وجہ ہے بدقسمتی اس امت کی کہ آج پوری دنیا میں یہ امت اگر رسوا ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اس نالج سے اپنے تعلق کو توڑا ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کر دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب علم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کی شرح کے اندر اور اس کی بحث کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر، اس کی وضاحت کے اندر محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو بنیادی علم ہے اسلام کا، جو بنیادی علم ہے نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج زکوٰۃ کے متعلق، دین کے امور کے متعلق بنیادی علوم جو ہیں وہ حاصل کرنا فرض ہے. اور بڑا خوبصورت یہاں پر وہ جملہ ہے، حضور مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے ایک دن، تو بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ایک میسج ڈیلیور کیا. دیکھیں جب یہ اس لیے حضرت لقمان کا یہ جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوٹ کیا اور صحابہ کرام کو بتایا، جب یہ فرما دیا کہ اب مجالس علم تمہارے لیے لازم ہے، تو پھر حکمت کی بات اس لیے کی کہ صرف مجالس علم نہیں، حکمت کی طرف توجہ کرنا.
جو حکیم ہو کوئی ایسی بات تمہیں بتائے کہ جو تمہارے لیے تمہارے دل و دماغ میں بس جائے اور کافی ہو جائے. تو حضور مولا کائنات علیہ السلام اس علم کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ایک بڑا لطیف جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں, اتر جاتی ہیں. وہ ایک جملہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کو اس بات سے نہیں شرمانا چاہیے کہ پوچھوں کیسے. ہم شرم کے بارے نہیں پوچھتے نا کہ میں پوچھوں گا تو یہ کہے گا اس کو اتنا بھی نہیں پتا یار, اور یار اس کو یہ بھی نہیں پتا, یہ ابھی تک یہ بھی نہیں جانتا. تو دیکھیں حضور مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو اس بات پر نہیں شرمانا چاہیے کہ پوچھوں کیسے, اسے اس بات پر شرمانا چاہیے کہ مجھے آتا نہیں ہے. یعنی شرم جو ہے وہ اس طرف انسان لگائے کہ مجھے اتنی عمر ہو گئی تو میں نے سیکھا کیوں نہیں. وہ آگے بڑھے اور سیکھنے کی کوشش کرے, کہ جائے کہ وہ یہ شرماتا رہے کہ اب میں کیسے پوچھوں گا یا میں کیسے سیکھوں گا. نہیں, تو اس پوچھنے میں سوال کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. شرم اور حیا اگر انسان نے کرنی ہے تو اس بات پر کرے کہ مجھے ابھی تک آتا نہیں ہے. مگر یہ دین ایسا دین ہے کہ اس دین کو آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ انسان پہلے دن سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک سیکھتا ہے, قبر میں جانے تک سیکھتا ہے. اور صحابہ کرام, کبھی اس ٹاپک پر اگر بات ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا. صحابہ کرام, ایک صحابی مکہ سے چلے مدینہ طیبہ, اور مدینہ طیبہ سے چلے تو مصر پہنچے. انہیں پتہ چلا کہ وہاں فلاں صحابی ہیں, ان کے پاس ایک حدیث ہے. وہ ایک حدیث ان سے سیکھنے کے لیے مکہ مدینہ سے مصر تک پہنچے. وہ جا کے ایک حدیث ان سے سیکھی. کیوں کہ انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے, جو علم کے راستے پر چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. یہ حدیثیں آپ نے سنی, فرشتے اس کے نیچے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے نکلا ہو اور راستے میں اس کو موت آ جائے, اللہ رب العزت اس کو شہید کا مقام عطا کرتا ہے. اسے شہید کی موت نصیب ہوتی ہے. وہ شہید ہے, شہید ہو گیا ہے, شہادت نصیب ہوئی, کیونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے نکلا ہے. تو یہ جو مجلسیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی روحانی مجلسوں میں اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.